شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی قیمتی رات ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ شعبان کے مہینے کے اندر پورے سال کے بچے جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ جن کے نام فرشتے لکھتے ہیں پورے سال کے اندر صرف اتنے ہی بچے پیدا ہوتے، اس سے ایک بچہ بھی زیادہ نہیں پیدا ہوتا، ایک بچہ بھی کم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے علماء نے کہا اگر کوئی بے اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں، یا کسی کے پاس اولاد تو ہے لیکن لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں، یا کسی کے پاس بیٹے تو ہیں لیکن بیٹیوں جیسی عظیم نعمت نہیں ہے، تو اس رات اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اولاد جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی قیمتی رات ہے۔ ہماری دعاؤں کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو وہ فرشتوں سے یقیناً حکم فرمائیں گے کہ ان کو اولاد کی ضرورت ہے، ان کے نامہ اعمال میں اولاد لکھ دی جائے۔ ان کو بچوں کی ضرورت ہے، ان کے نامہ اعمال میں لڑکا لکھ دیا جائے۔ ان کو لڑکیوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے نامہ اعمال کے اندر لڑکیاں درج کر دی جائیں۔ تو جب فرشتے ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ کے حکم کے مطابق لڑکا یا لڑکی لکھ دیں گے تو وہ اگلے سال انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور پیدا ہوں گے۔ یہ سب سے قیمتی رات ہے۔ تمام بچے جو روئے زمین پر ایک سال پورا آنے والے ہیں ان کے نام درج ہو جاتے ہیں۔ درج ہونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تاکہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی اولاد جیسی عظیم نعمت کو لکھ دیں۔ اور دوسری سب سے بڑی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر جتنا انسان کو رزق ملنا ہے وہ تمام کے تمام سال کا رزق اسی مہینے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتے جس انسان کے نامہ اعمال کے اندر جتنا رزق سال کا لکھ دیں اس سے ایک پائی بھی زیادہ نہیں مل سکتی اور ایک پائی بھی کم نہیں ہو سکتی، اتنا ہی پورے سال میں رزق ملے گا۔ اس لحاظ سے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، مجھے بہت زیادہ مال مل جائے، میں بہت زیادہ مال کی وجہ سے خوشحال ہو جاؤں، تو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، ایک رات اللہ کی رضا کی خاطر جاگ کر گزار دے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر کتنا وافی شافی اور کافی رزق حلال آپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ پورے سال کے اندر جتنے انسانوں نے مرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نام درج کرواتے ہیں اسی مہینے کے اندر۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی عمر لمبی کروانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری اولاد کی عمر لمبی ہو جائے، میرے والدین کی عمر دراز ہو جائے، تو وہ اس رات اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ماتھا ٹیک کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی عمر میں اضافہ کروا سکتا ہے۔ ہم تقدیر کو نہیں مٹا سکتے، ہم تقدیر کو بدل نہیں سکتے، لیکن ایسی ذات ہمارے پاس موجود ہے میرے دوستو، جو تقدیر جس کے ہاتھ کے اندر ہے، لوح محفوظ اس کے ہاتھ کے اندر ہے، قلم بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں جس چیز کو چاہتا ہوں میں مٹا دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ کے اندر لوح محفوظ موجود ہے۔ ہم طاقت نہیں رکھتے تقدیر کو بدلنے کی، ایک ایسی ذات ہے جو تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اس ذات کو راضی کر لیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پورے سال کے اندر میرا رزق میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں، رزق وافی اور کافی ہو جائے، وہ اس رات اللہ تعالیٰ سے منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے، آرزویں کر کے، امیدیں کر کے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں اضافہ کروا سکتا ہے، اپنی اولاد میں اضافہ کروا سکتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ کروا سکتا ہے۔ روایات کے اندر یہ بات داخل ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شعبان کو اس وجہ سے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا نامہ اعمال ہو اور فرشتے میرا رزق لکھیں، میری اولاد کے بارے میں لکھیں اور میری عمر کے بارے میں لکھیں، تو میں روزے کی حالت میں ہوں،
فرشتے یہ بتائیں کہ اللہ آپ کا فلاں بندہ اس وقت روزے کی حالت میں تھا، اللہ کو رحم آتا ہے کہ یہ بندہ میری وجہ سے پیاسا رہا، یہ بندہ میری وجہ سے بھوکا رہا، یہ بندہ میری وجہ سے گناہوں سے دور رہا، یہ بندہ میری وجہ سے اتنا مشقت اٹھانے والا ہے، تو میں اس سے راضی ہوں، اس کے رزق میں فرشتوں اضافہ کر دو، اس کی جو ہے عمر کے اندر اضافہ کر دو، اس کی آل اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما دو۔ تو یہ شب برات بہت زیادہ قیمتی رات ہے، اور اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو علماء نے ایک طریقہ بتایا شب برات کی فضیلت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، اور عشاء کے بعد تھوڑے بہت نوافل ادا کر لیں، تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت ہو جائے، تھوڑا سا ذکر و اذکار ہو جائے، تھوڑی تھوڑی عبادت کر کے سکون سے سو جائیں اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیں۔ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مکمل شب برات کے اندر انسان کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے۔